پہلی چیز تو یہ ہے، ایک آدمی صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ سن لیں۔ چونکہ صاحب نصاب بننے کے لیے شریعت کی روح سے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، لیکن گرام کے اعتبار سے آپ اس کو نوٹ کر لیں، گرام کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام اگر کسی کے پاس اتنا ہے۔ اب اس کی قیمت کیا ہے؟ آج کی ریٹ 52.5 تولہ چاندی کی، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت آج کے دن کیا ہے؟ آج کے دن جو ہے آپ کا 67,972 روپیہ۔ اگر کسی کے پاس، پھر ایک بار سن لے، کتنا؟ 67,972 روپیہ، گویا کہ 68,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی بہرحال واجب ہے، ضروری ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کے لیے سونا ہے، چاندی ہے، نمبر 2 کیش جو آپ کے پاس پیسہ ہے، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 یہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی سامان آپ کے یہاں پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آتا ہے، 3-4 گاڑی رکھی ہوئی ہے، 1-2 گاڑی استعمال کی ہے، باقی رکھی ہوئی ہے، استعمال کی نہیں ہے، اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ آپ کے پاس برتن رکھا ہوا گھر میں، یوز نہیں ہوتا ہے پورا سال، اس برتن کو بھی شمار کیا جائے گا۔ کپڑے کے جوڑی آپ رکھے ہوئے ہیں، پورا سال نہیں پہنتے، استعمال میں نہیں آ رہا ہے، اس کپڑے کو بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں ضرورت سے زائد سامان۔ یہ 5 چیزیں نصاب کے اندر آتے ہیں۔ کسی کے پاس سونا ہے 7.5 تولہ سونا، یا چاندی 52 تولہ جس کی قیمت 67,000، چاہے وہ کیش ہو یا سونے کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، یا پھر یہ ہے کہ مال تجارت، آپ کا کوئی کاروبار ہے، اس کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے وہ اتنا کیا ہے، 67,000 68,000 کا آپ کے پاس مال رکھا ہوا ہے، اس انسان پر بھی قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مال تجارت تو ہے لیکن 20-30 ہزار کا ہے، لیکن ضرورت سے زائد جو سامان رکھے ہوئے ہیں اس کو ملا کر کے اتنا بن جاتا ہے 67-68 ہزار روپیہ، تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے تو 1 سال گزرے گا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی نہیں۔ اگر شادی آج ہوئی ہے، محترمہ آج آئی ہے، اور تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، صاحب نصاب ہوگی، زیورات وغیرہ اتنے کے سامان اس کے پاس ہے، تو یہ ہے صاحب نصاب، اس کو کہتے ہیں۔ تو جو انسان صاحب نصاب ہے بہرحال اسے تو قربانی کرنا چاہیے، اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، گھر کے اندر چند افراد رہ رہے ہیں، 4 بیٹا ہے، 1 باپ ہے، ہر ایک کے پاس صاحب نصاب ہے، ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا میں نے ابھی بتایا، 67,000 روپیہ، 68,000 روپیہ، چاروں بیٹے کے پاس بھی ہے، باپ کے پاس بھی ہے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ایک گارجین اپنے نام سے کرتا ہے، باقی بیٹے لوگ چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ کان کھول کر کے سن لے، جتنے بچے ہیں اور جتنے کے اوپر سب صاحب نصاب ہے تو سب کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا، چاروں بیٹوں پر، باپ پر الگ سے قربانی واجب ہوگا۔ صرف ایک حصہ کوئی لے لے اس سے کام نہیں چلے گا، جن کے اوپر صاحب نصاب ہے سب کو الگ الگ لینا پڑے گا۔ آج صورتحال یہ ہے معاشرے کے اندر، اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ کوئی ایک گارجین کے ٹیپ کر آدمی اپنا حصہ لے لیتا ہے، باقی بیٹے لوگ جو ہے اپنے نام سے قربانی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے، بیٹا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو صرف ایک سے کام چلے گا، جتنے لوگ ہوں گے اتنے کے اوپر۔ یہ 2 مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اس کو بھی سن لے۔ ایک آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی، لیکن اسے معلوم نہیں چلا یا کسی وجہ سے اس نے قربانی نہیں کی، اور اس طریقے سے چند سال گزر گیا، 4-5 سال اس نے لاپرواہی میں گزار دی، قربانی نہیں کی۔ اب اسے ہوش آیا نہیں قربانی کرنے چاہیے، تو اب یہ جتنے سال قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بھائی وہ تو معاف تو نہیں ہوا، جتنے سال آپ نے قربانی نہیں کی وہ تو معاف تو نہیں ہوا، اب وہ کیا کرے گا؟ کیا ہر سال 3-4 حصہ لے گا تو کام چل جائے گا، یا کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ مسئلہ سن لیجئے۔ تو حصہ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر 5 سال آپ نے قربانی نہیں کی ہے اور گزشتہ سال کی آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ایک درمیانہ متوسط درجے کی بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا۔
4 سال نہیں کیے ہیں تو 4 بکرا، 4 بکری کی قیمت کسی غریب کو دینا پڑے گا، نہ اعلیٰ درجہ ہو نہ بالکل گھٹیا ہو معمولی ہو، بلکہ درمیانے درجے کا بکرا ہونا چاہیے، بکری ہونی چاہیے جس کی قیمت کو آپ صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ 4 مسائل ہوئے۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی قربانی کا جانور تو لیا، لیکن کسی وجہ سے حالات سازگار نہیں تھے، پابندی لگ گئی یا کسی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا، اس پر قربانی واجب تھی۔ اب وہ انسان کیا کرے گا؟ قربانی کا دن گزر گیا، 3 دن قربانی کو گزر گیا، اب وہ کیا کرے؟ اگر اس نے جانور خرید چکا ہے تو اس جانور کو، زندہ جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے جانور نہیں خریدا، قربانی واجب تھی، تو پھر اسے متوسط درمیانے درجے کی قیمت بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، اس کو سنتے چلے جائیں، بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ امت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کہیں کہیں بہانہ مل جائے، چھٹکارا مل جائے اور ہم اس کا فریضہ سے بچ جائے۔ تو یہ آپ سنتے چلے جائیں، یہ سب مسائل آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے کتنے دن ہیں؟ قربانی کے دن 3 دن ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر کہتے ہیں کہ 4 دن ہے، کہ قربانی کے 4 دن ہے۔ انہیں یہ بات جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کے 4 دن نہیں ہیں، قربانی کے 3 دن ہے۔ 3 دن کے علاوہ چوتھا دن قربانی کرتا ہے، اس کی نہ قربانی ہوگی بلکہ اس کے لیے پھر آپ کا متوسط درجے کی قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا۔ تو قربانی کے دن 3 ہیں۔ آپ کہیں گے کہ امت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، جی ہاں، جائزہ لیجئے، بہت سارے لوگ ملیں گے 4 دن والے، قربانی کے 4 دن ہیں ملیں گے، لیکن آپ یہاں سے مسئلہ سن کر کے چلے جائیں کہ 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ جو ہے صحیح کا جو ہے سند کے ساتھ ثابت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو ہے قربانی کے 3 دن ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ تمام مسائل کے اوپر دلیل ہے، ثبوت ہے، یہ کیا یوں ہی نہیں کہ انسان پڑھ کر کے سنا دے رہا ہے، ہر ایک مسئلے کے اوپر دلائل موجود ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر اکابر نے ہر ایک مسئلے کے اوپر دلیل کو قائم کیا ہے۔ اس لیے قربانی کے کتنے دن؟ 3 دن۔ اس کے بعد قربانی 3 دنوں میں سب سے افضل کون سا دن ہے؟ سب سے افضل قربانی پہلا دن ہے، پہلا دن سب سے جو ہے افضل دن ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو ہے، اس کے بعد 11، اس کے بعد 12 کو ہے۔ یہ ترتیب وار افضلیت کے اعتبار سے، کوئی آدمی پہلا دن نہ کر سکا تو دوسرا دن نہ تو تیسرا دن، بلکہ 3 دن شریعت اجازت دیتی ہے، 3 دن کے اندر آپ کو قربانی کر لینا چاہیے۔ اگر ایک دن اگر قربانی رہتی تو پھر کہ بکرے یا جانور کی قیمت سے زیادہ قصائی کو دینا پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، کہ راحت محسوس ہوئی ہے، ورنہ اگر ایک دن قربانی ہوتی تو پھر معلوم یہ ہوتا کہ جتنا کا جانور ہے اتنا ہی زیادہ قصائی کو بھی دینا پڑ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور تحفہ ہے۔ اسی طریقے سے رات میں قربانی کرنا کیسا ہے؟ رات میں بھی قربانی کرنے کی گنجائش ہے۔ پہلے کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر مکروہ لکھا ہوا ہے کہ رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن کراہت کی وجہ یہ لکھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ صحیح سے رگ وغیرہ کٹے یا نہ کٹے، لیکن اگر روشنی کا انتظام پورا ہو، بھرپور ہو، صحیح طریقے سے اگر کی جائے تو پھر بلا کسی کراہت کے رات میں قربانی کرنے کی اجازت ہے، درست اور جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک انسان شریک ہوا قربانی کے جانور میں، لیکن قربانی کے آنے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ 7 آدمی ایک بڑے جانور میں شامل تھے، لیکن 6 موجود ہیں، ایک کا انتقال ہوا، تو اب اس کے حصہ کیا ہوگا؟ تو یہ بات یاد رکھیے، جو شامل تھا اس قربانی کے جانور میں، انسان مر گیا، اب اس کے پیچھے دیکھا یہ جائے گا، ان کی جو اولاد ہے سب کے سب بالغ ہے، عاقل ہے، اور سب اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میرے والد یا والدہ کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، تو ہر ایک کی قربانی جائز ہو جائے گی اور اس کی طرف سے نفل ہو جائے گا۔ لیکن اگر مرنے والے کے پیچھے کوئی بھی ایک نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، اور بالغ وہ لوگ اجازت دے دے، پھر بھی اس اجازت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اپنے مرنے والے کے نام سے اجازت دے دے جو بالغ ہے اور نابالغ بھی ہے، تو اس کے طرف سے یہ قربانی نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔
اس لیے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کافی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے بھینس کی قربانی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ بھی امت کے اندر بہت انتشار برپا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھینس کی لسی، بھینس کا دودھ ہر انسان پیتا ہے، شوق سے پیے گا، لیکن جب باری آتی ہے قربانی کی تو نہیں کہ اس کا قربانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ جہاں پر جو الفاظ ہے عربی کے اندر القاموس بمنزلۃ البقرہ، کہ جو ہے یہ بھینس جو ہے یہ گائے کے درجے میں ہے، گائے کی قربانی شریعت میں جائز ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی۔ اس لیے یہ انتشار برپا نہیں کرنا چاہیے، پہلے حدیث سیکھ لینا چاہیے، حدیث پر مہارت حاصل کرنا چاہیے، پھر عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ ایسے سادہ قسم کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات حدیث کے اندر موجود ہو، جو بات قرآن کے اندر موجود ہو، جو بات صحابہ کرام کی زندگی میں جو باتیں ملتی ہو، ان سب سے الگ ہو کر کے انسان چاہتا ہے کہ میری بات کو انسان مانے، تو ایسا نہیں چلے گا، اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے کم قیمت کی بنا پر کہیں اور کراتا ہے، کیا اس کی گنجائش ہے یا گنجائش نہیں ہے؟ کم قیمت کی بنا پر کہیں اور قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی، جائز اور درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا چاہیے مالی عبادات میں جتنا زیادہ مال خرچ ہوگا، پیسہ خرچ ہوگا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس بنا پر کہ فلاں جگہ کم قیمت پڑ رہی ہے وہاں حصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی کرتا ہے تو اس کے بلا کسی کراہت کے جائز اور درست ہے، لیکن ثواب آپ کو جتنا زیادہ مال خرچہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہے صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، جو میں نے ابھی بتایا کہ اس کے پاس 67-68 ہزار روپے اس کے پاس موجود ہے، لیکن فی الحال قربانی کے دن آ گئے، اس کے پاس نہیں ہے پیسہ، قربانی تو واجب ہے لیکن کسی کو دیا ہوا ہے کس طریقے سے ہے، تو کیا قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، قرضہ لے کر کے قربانی کرنا جائز اور درست ہے، اور قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہیے، اس میں کیا سستی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، آدمی دکھلاوا، ریاکاری اور شہرت کے لیے بہت بہترین قسم کے جو ہے جانور قربان کرتا ہے، تو ریاکاری، شہرت کی بنا پر اگر کوئی آدمی مہنگا سے مہنگا جانور قربان کرتا ہے، وہ ریا اور جو ہے ہوگا، وہ شہرت ہی ہوگا، اللہ کے نزدیک کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، معمولی درجہ ہو، اخلاص آپ کا بڑھیا ہو، اخلاص کی بنا پر آپ کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ثواب میں آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس لیے آپ جانور قربان کر رہے ہیں، نیت درست ہو اور بالکل اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہیے، تو آپ کو ثواب بہتر ملے گا اور اچھا ملے گا۔ ریاکاری اور شہرت کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو صرف ایک شہرت تو مل سکتی ہے لیکن وہ قربانی کا جو مقام مرتبہ ہے، جو چیزیں حاصل ہونے والی وہ حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بے شمار احسانات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے، آپ نے 63، پھر آپ نے 2 مینڈھے، 2 دمبا آپ نے منگوایا، چتکبرے رنگ کی ہے، دونوں مینڈھے اور دمبا آپ نے، ذرا غور سے سنیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 دمبے جو چتکبرے رنگ کی ہے یہ تمہارے طرف سے نہیں بلکہ آنے والی پوری امت کی طرف سے قربان کر رہا ہوں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے اس نبی پر، جو نبی ہمارا اتنا خیال کیا ہو، آنے سے پہلے ہمارے نام پر قربانی کی ہو، تو ہمارا اوپر حق بنتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ انسان کم سے کم ایک حصہ میں ہمارے عرب کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شامل کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ شامی میں نقل فرمایا ہے، ابن سراج رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، ان کا معمول یہ تھا 10,000 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں 10,000 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے۔ اسی طریقے سے وَزَحَّ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طریقے سے آپ قربانی کرتے تھے، بہت زیادہ قربانی 10-12 ہزار، اور سب کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا حضور کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور درست ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمت کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔